سن 1960 کی دہائی میں فیصل آباد کے صوفی بزرگ سائیں محمد بخش اور لسوڑی شاہ کے دربار پر ایک کم عمر نوجوان نعتیہ اور عارفانہ کلام پڑھ رہا ہے۔ یہ بظاہر کوئی غیر معمولی بات نہیں، لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ پنجاب کا یہ لڑکا دنیا موسیقی میں شہنشاہ قوالی بن جائے گا۔ اس کا تعلق تو قوال گھرانے سے ہی تھا۔ اس جیسے کئی نوجوانوں کو بچپن سے ہی سر، تال اور لے کا نصاب پڑھایا جاتا تھا، وہ چاہیں نہ چاہیں۔ لیکن یہ کم عمر لڑکا اپنے سروں کی پختگی اور لے کی اٹھان میں اتنی مہارت رکھتا تھا کہ اسے سننے والے اس کے سحر میں کھو جاتے تھے۔ قیام پاکستان سے قبل انڈیا کے شہر جلندھر سے ہجرت کر کے آئے پٹیالہ گھرانے کے سپوت کا نام تھا نصرت فتح علی خان۔ لیکن یہ وہ وقت تھا جب نصرت کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہاں، سب کو یہ ضرور علم تھا کہ وہ اس دور کے معروف قوال استاد فتح علی خان کا بیٹا ہے۔ نصرت نے بچپن ہی سے موسیقی کو اپنا جنون بنا لیا تھا اور صرف 10 برس کی عمر میں ہی وہ طبلہ بجانے پر کمال مہارت حاصل کر چکے تھے۔ سن 1960 کی دہائی کے شروع میں ہی اپنے والد استاد فتح علی خان کی وفات کے بعد انہوں نے قوالی کی باقاعدہ تربیت اپنے چچا استاد مبارک علی خان اور استاد سلامت علی خان سے لینا شروع کی، اور 70 کی دہائی میں استاد مبارک علی خان کے انتقال کے بعد اپنے قوال گھرانے کی سربراہی کی۔ فیصل آباد کے مشہور جھنگ بازار کے ایک دربار سے اپنے فنی سفر کا آغاز کرنے والے اس ہیرے پر میاں رحمت نامی جوہری کی نظر پڑی، جو قیام پاکستان کے وقت سے فیصل آباد میں گراموفون ریکارڈز کی دکان کے مالک تھے۔ ان کے نصرت کے والد استاد فتح علی خان کے ساتھ پہلے سے مراسم تھے۔ گانے والا تھک گیا، لیکن نصرت کا طبلہ جو ہے وہ نہیں رکتا تھا۔ تو بات کر رہے تھے میاں اسد، جو رحمت گراموفون ریکارڈنگ سٹوڈیو کے مالک میاں رحمت کے صاحبزادے ہیں۔ نصرت سے متعلق بتاتے ہیں کہ ان کی بے شمار ایسی یادیں ہیں جو آج بھی ان کے ذہن کے دریچوں میں تازہ ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے والد میاں رحمت نصرت کے گھرانے کو 1960 کی دہائی سے جانتے تھے۔ سب سے پہلے میرے والد کی ملاقات نصرت کے والد فتح علی خان سے ہوئی تھی، جو اس وقت فیصل آباد کے مشہور قوال تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ نصرت سے میرے والد کی شناسائی تو ان کے بچپن سے ہی تھی، مگر 70 کی دہائی میں جب انہوں نے باضابطہ طور پر اپنے چچا استاد مبارک کے انتقال کے بعد اپنے قوال گھرانے کی سربراہی سنبھالی، تو میرے والد نے نصرت کو بطور فنکار نوٹس کرنا شروع کیا۔ میاں اسد کا کہنا ہے کہ آغاز میں نصرت فیصل آباد کے ایک صوفی بزرگ سائیں محمد بخش المعروف بابا لسوڑی شاہ کے دربار پر نعتیہ کلام پڑھتے اور قوالی گایا کرتے تھے۔ ان کی رہائش گاہ بھی اسی دربار کے سامنے ہی تھی۔ میاں اسد کہتے ہیں کہ استاد نصرت نے قوالی سے قبل طبلہ بجانے کی تربیت حاصل کی اور وہ بہت مہارت کے ساتھ طبلہ بجاتے تھے۔ ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے والد سے سن رکھا ہے کہ نصرت جب 10-11 برس کے تھے تو ایک قوالی کی محفل میں کوئی طبلہ نواز نہیں مل رہا تھا، جس پر نصرت کو طبلہ بجانے کے لیے کہا گیا۔ وہاں انہوں نے ایسی پرفارمنس دی کہ گانے والا تھک گیا، لیکن نصرت نہیں تھکا اور سننے والوں پر انہوں نے ایک سحر طاری کر دیا۔ زمانہ طالب علمی سے ہی نصرت کے ساتھ رحمت گراموفون ریکارڈنگ سٹوڈیو یا گھر پر ملاقاتوں کا سلسلہ میاں اسد کا شروع ہو گیا تھا۔ تاہم نصرت کے ساتھ باضابطہ طور پر ان کا جو پیشہ ورانہ تعلق ہے وہ سن 1992 میں قائم ہوا، جب وہ اپنے والد کے کاروبار میں ان کا ہاتھ پٹانے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابا جی سے ان کے قصے اور باتیں سنتے رہتے تھے، ان سے غیر رسمی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی، کبھی دکان پر تو کبھی ہمارے گھر پر۔ میاں اسد کے مطابق ان کے والد میاں رحمت 70 کی دہائی کے آخر اور 80 کی دہائی کے اوائل میں
نصرت کو اپنے ریکارڈنگ اسٹوڈیو لے آئے، جہاں سے انہوں نے اپنی قوالیوں اور غزلوں کی ریکارڈنگ کا آغاز کیا اور پھر ترقی اور شہرت کی منزلوں کو چھوتے گئے۔ میاں اسد کے مطابق رحمت گراموفون میں ریکارڈ کی گئی نصرت کی چند ابتدائی قوالیوں میں سے ایک یاداں بچھڑے سجن دیاں اور دوسرے علی مولا تھیں، جو دنیا بھر میں بہت مقبول ہوئیں۔ ان کے مطابق اس کے علاوہ اور بھی سینکڑوں قوالیاں ریکارڈ کی گئی تھیں۔ ان کی بے شمار ریکارڈنگز کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا اور وہ ہمارے اسٹوڈیو ریکارڈنگز کے لیے آتے رہے۔ میاں اسد کے مطابق رحمت گراموفون ہاؤس ریکارڈنگ کمپنی نے نصرت کے 100 سے زائد میوزک البم ریکارڈ کر کے مارکیٹ میں ریلیز کیے، جن میں صوفی بزرگ بابا بلے شاہ کا کلام کی جانا میں کون سمیت متعدد دوسرے کلام شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نصرت اور رحمت گراموفون کے تعلق اور سفر کو یاد کرنے بیٹھیں تو ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو چلتا رہے گا۔ ایسی ایک اور شخص الیاس حسین ہے، جو نصرت کی جوانی سے ان کے شاگرد اور ان کی قوال پارٹی میں بطور پرومپٹ خدمات انجام دیتے آئے ہیں۔ واضح رہے کہ پرومپٹ وہ شخص ہوتا ہے جو کسی شو یا ریکارڈنگ کے دوران مرکزی قوال کے پیچھے بیٹھے کلام یا غزلوں کی کتاب تھامے قوال کو اگلے مصرے یاد کرواتا یا بتاتا ہے۔ 58 سالہ الیاس حسین ان کی یادوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہمارا خاندان فتح علی خان کے گھرانے میں کئی پشتوں سے خدمت کرتا آیا ہے۔ میں سن 1975 سے نصرت فتح علی خان کو جانتا ہوں۔ تب میں سکول جاتا بچہ تھا اور والد کے ساتھ ان کے گھر کام کاج کرنے جاتا تھا۔ میں ان کا شاگرد تھا۔ سن 1983 سے 1997 میں ان کی وفات تک ان کی قوال پارٹی میں شامل رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے دادا اور والد بھی ان کے گھرانے کے شاگرد تھے، ہمیں اس گھرانے سے عشق تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ 10 برس کی عمر سے جب میں نے وہاں جانا شروع کیا تو کچھ عرصے بعد ہی مجھے استاد فرخ فتح علی خان، جو راحت فتح علی خان کے والد ہیں، نے کہا کہ میں پرومپٹ کا کام کرنا سیکھوں۔ آہستہ آہستہ مجھے استاد نصرت اور فرخ فتح علی خان نے یہ سکھانا شروع کر دیا۔ وہ بتاتے ہیں بعد میں کلام کو منتخب کرنا اور پڑھنا لکھنا مجھے استاد نصرت فتح علی خان نے سکھایا۔ الیاس حسین یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ رحمت گراموفون میں ریکارڈ کروائی جانے والی مشہور قوالی میں سے لجپال نبی، میرے درداں دی دوا اور غزلوں میں سے یاداں بچھڑے سجن دیاں آئیاں اکھیاں چوں می بستا بھی دیگر سینکڑوں کے ساتھ شامل ہیں۔ پہلی مرتبہ جو ہے سولو ریکارڈ کروانے کے لیے بھی انہوں نے ہی ان کو بلایا تھا، رحمت گراموفون والوں نے۔ میاں اسد نصرت فتح علی خان کی پہلی سولو ریکارڈنگ کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ 80 کی دہائی کا وقت تھا اور ایک دن استاد نصرت ریکارڈنگ کے لیے حسب روایت رحمت گراموفون وقت سے قبل ہی آ گئے اور انتظار کے باوجود ان کے ہمنوا وقت پر نہ پہنچے، تو میاں اسد کے بقول ان کے والد نے پنجابی میں ان سے کہا، آؤ خان صاحب آج سولو ریکارڈ کر دیں ہاں۔ اس پر نصرت فتح علی خان پہلے تو پریشان ہوئے، مگر پھر میرے والد کے اصرار پر حامی بھر لی اور فوری طور پر اسٹوڈیو میں موجود ایک شاعر سے غزل لکھوائی گئی اور انہوں نے پہلی مرتبہ سولو ریکارڈنگ کی ابتدا کی۔ میاں اسد کہتے ہیں کہ ان کی ابتدائی سولو ریکارڈنگ میں سے سب سے زیادہ مقبول سن چرخی دی میٹھی میٹھی کوک تھی۔ جب یہ غزل مارکیٹ میں آئی تو ان کی گائیکی کو ایک نیا بام عروج ملا، بلکہ اس وجہ سے کئی گلوکار اور ہم نوا ہم سے ناراض بھی ہوئے کہ اب خان صاحب کو شاید ان کی ضرورت نہیں۔ رحمت گراموفون کے مالک میاں اسد یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نصرت کا ان کے والد سے تعلق بہت گہرا اور دوستانہ تھا، کیونکہ وہ بات چیت کے شوقین تھے، اس لیے اکثر دکان پر آ جاتے تھے۔ بھاری جسامت کے باعث انہیں وہاں زیادہ دیر بیٹھنے میں مشکل پیش آتی، اس لیے میرے بڑے بھائی نے ان کے لیے خاص صوفہ بنوایا تاکہ وہ آرام سے اس پر بیٹھ سکیں۔ اس صوفے کی تلاش تو ممکن نہ ہو سکی، لیکن اب جو بھی اس صوفے پر بیٹھتا ہوگا وہ نہایت خوش نصیب شخص ہوگا۔ میاں اسد کا کہنا ہے کہ نصرت فتح علی خان سے پیشہ ورانہ
تعلق کے تجربے کا اگر تجزیہ کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید وہ واحد قوال ہیں جن کا کوئی کلام، کوئی غزل ایسی نہیں جو کہیں چل رہی ہو تو موسیقی سننے والا یہ کہہ دے کہ اس کو فارورڈ کریں۔ لوگ ان کی آواز کو سنتے تھے، ان کی ادائیگی کو سنتے تھے، انہیں موسیقی سے عشق تھا اور وہ اس متعلق بہت حساس تھے۔ ان کے دیرینہ ساتھی، شاگرد اور ہمنوا الیاس حسین کا کہنا ہے کہ خان صاحب دنیا کے کسی بھی حصے میں خواہ کتنا ہی طویل دورانیے کا شو پرفارم کر کے جب واپس ہوٹل آتے تو ہمیں کہتے کہ میرا ہارمونیم باجا میرے کمرے میں رکھ دو۔ ہم اپنی نیند پوری کر کے اٹھتے تو دیکھتے کہ وہ اس پر ریاض کر رہے ہیں۔ الیاس حسین کے مطابق وہ سوتے وقت بھی بستر پر اپنا ہارمونیم ساتھ رکھ کر سوتے تھے اور نیند میں بھی ایک انگلی اس پر رکھی ہوتی تھی۔ الیاس کا کہنا ہے کہ دوران سفر جہاز میں جب ہارمونیم موجود نہ ہوتا تو اپنے سینے یا پیٹ پر ہی انگلیوں سے سروں کی ریاضت کرتے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی انہیں کبھی ہارمونیم کے بغیر نہیں دیکھا۔ میاں اسد نصرت فتح علی خان کی موسیقی اور سروں کے سمجھ کے متعلق ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک بہت بڑی نجی محفل میں جہاں وہ خود بھی موجود تھے، نصرت علی خان پرفارم کر رہے تھے اور لوگ ان کی دھنوں اور قوالیوں پر دیوانہ وار جھومنے کے ساتھ ساتھ ان پر ویلوں کی صورت میں نوٹ نچاور کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے اپنے سازندے سے اشارے سے کہا، ہارمونیم کے سر ٹھیک نہیں ہیں، دیکھو اس میں کیا مسئلہ ہے۔ جب غور کیا گیا تو اس باجے کی ہوا والی جگہ پر 1000 کا نوٹ پھنسا ہوا تھا جو سر کو دبا رہا تھا۔ میاں اسد نصرت فتح علی خان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ایک درویش صرف انسان تھے، انتہائی مخلص اور عزت دینے والے باوفا انسان تھے۔ میاں اسد کے مطابق نصرت فتح علی خان دوستوں کی محفل یا بیٹھک کے شوقین تھے اور گپ شپ کرنا پسند کرتے تھے، تاہم ان کی گفتگو کا زیادہ عنصر موسیقی ہوتا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ نصرت ریکارڈنگ سے 2-3 گھنٹے قبل ہی رحمت گراموفون ہاؤس آ جایا کرتے تھے اور میرے بڑے بھائی میاں ارشد اور والد سے گپ شپ لگاتے تھے۔ میاں اسد کا کہنا ہے کہ وہ بہت ایماندار اور لحاظ رکھنے والے شخص تھے، نہایت حساس طبیعت کے نفیس انسان تھے۔ میاں اسد کا کہنا ہے کہ جیسا کہ میرے والد صاحب نے انہیں اپنی ریکارڈنگ سٹوڈیو کے ذریعے بریک دی تھی، وہ ہمیشہ میرے والد کو اپنا محسن قرار دیتے اور بڑے بھائی کا درجہ دیتے، حالانکہ ان دونوں کی عمروں میں کافی فرق تھا۔ میاں اسد کا کہنا ہے کہ اس دور میں نصرت کو بھی بہت شہرت ملی تو رحمت گراموفون کا نام بھی بہت اوپر گیا۔ وہ نصرت کی انکساری، عاجزی اور تعلق کے متعلق ایک واقعہ سناتے ہوئے بتاتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں جب نصرت شہرت کی بلندیوں پر تھے تو میرے والد اور بڑے بھائی ان سے لاہور ملنے گئے۔ اس وقت کوئی غیر ملکی وفد ان سے ملاقات کر رہا تھا تو ان کے عملے نے میرے والد اور بھائی کو انتظار گاہ میں بٹھا دیا اور انتظار کرتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ بیت گیا۔ اس بات کا علم جب نصرت کو ہوا تو فوراً وفد سے جاری ملاقات سے اٹھ کر ننگے پیر باہر آئے اور فوراً میرے والد اور بڑے بھائی کو اندر لے گئے اور عملے کو کہا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ میاں اسد کا کہنا ہے کہ نصرت فتح علی خان میں دیگر بہت سے فنکاروں کی طرح پیسے کا لالچ نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اپنے عروج کے دور میں بھی اگر میرے والد صاحب نے انہیں کسی جگہ کوئی پروگرام کرنے کا کہہ دیا تو انہوں نے پیسوں سے متعلق نہ کبھی پوچھا نہ تقاضا کیا، بلکہ چپ کر کے پرفارم کر کے آ گئے۔ الیاس حسین بھی اس بات کی تائید کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جس کسی نے خلوص سے آ کر نصرت سے قوالی کی محفل یا پروگرام کی درخواست کی تو انہوں نے بنا پیسے کے یہ مطالبہ قبول کر لیا۔ ان کے مطابق جب کوئی متوسط طبقے کا مداح انہیں مدعو کرتا تو وہ اپنے سیکٹری اور ہمیں باقاعدہ تاکید کرتے تھے کہ پیسوں کے لیے اس کو تنگ نہ کیا جائے اور وہاں بھی کسی قسم کی حجت نہ کی جائے۔ الیاس حسین کہتے ہیں کہ میرا استاد ایک درویش تھا، مجھے ان کے ساتھ رہتے بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ کس قدر عظیم انسان ہیں، انہیں زمین پر بٹھاتے تو وہ بیٹھ جاتے۔ الیاس حسین کا کہنا ہے کہ جب 1992 کے ورلڈ کپ کے بعد عمران خان نے شوکت خانم اسپتال بنانے کا اعلان کیا تو اس کام کے لیے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے نصرت کے ساتھ مل کر یورپ اور امریکہ میں متعدد شو کیے۔
الیاس حسین کا کہنا ہے کہ میرے استاد نے عمران خان کے اسپتال میں بہت معاونت کی اور اس کے لیے متعدد شو بالکل مفت کیے۔ عمران خان بھی نصرت کے بڑے مداحوں میں سے ایک ہیں۔ نصرت فتح علی خان کا اچھا اخلاق صرف مداحوں اور دیگر شخصیات تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے سازندوں اور ہم نواؤں کے ساتھ بھی بہت اچھے انداز میں پیش آتے۔ میاں اسد کے مطابق نصرت فتح علی خان کو جب بھی کسی قوالی کی محفل یا ریکارڈنگ کے لیے جانا ہوتا تو وہ مقررہ وقت سے 2-3 گھنٹے قبل ہی دکان پر آ جاتے، جبکہ ان کی قوال پارٹی میں شامل ہم نوا انہیں بہت انتظار کرواتے تھے، جس پر وہ پریشان تو ہوتے مگر انہیں کبھی کچھ کہتے نہیں دیکھا گیا۔ جبکہ الیاس حسین کا کہنا ہے کہ استاد صاحب صرف گھر پر ریہرسل کے دوران ڈانٹتے تھے کہ آپ ٹھیک طرح سے ریاض کر لو، جو غلطی ہو یہاں ہو، لوگوں کے سامنے نہ ہو، لیکن کبھی بھی کسی شو کے دوران یا ریکارڈنگ کے دوران کسی کو نہیں ڈانٹا۔ میاں اسد بتاتے ہیں کہ اکثر ریکارڈنگ کے بعد وہ اپنے ہم نواؤں کے ساتھ خوش گپیاں اور مذاق کرتے تھے، اور کسی ایک کو اشارہ کر کے دوسرے جگت لگانے یا مذاق کرنے کا کہنا، تاہم ان کا حصے مزاح بہت اچھا اور با اخلاق تھا۔ الیاس حسین بھی اس کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں، جی وہ شغل کی شوقین تھے اور ہمیں ایک دوسرے کا جائزہ لینے کا کہتے اور خود مسکراتے رہتے، لیکن انہوں نے کبھی بھی کوئی غیر اخلاقی بات کو مزاح نہیں بنایا۔ نصرت فتح علی خان نے موسیقی کو رنگ، نسل، مذہب اور زبان کی قید سے آزاد کر کے وہ جلا بخشی کہ ہر کوئی ان کے سروں، دھنوں اور موسیقی کا دیوانہ ہو گیا۔ ایشیا، یورپ اور امریکہ ہر جگہ انہیں موسیقی کا بے تاج بادشاہ اور شہنشاہ قوال کہا جانے لگا۔ الیاس حسین کا کہنا ہے کہ نصرت فتح علی خان پر صوفیانہ کلام کا روحانی اثر ایسا ہوتا کہ وہ وجد کی کیفیت میں چلے جاتے اور اللہ کی ثنا کے دوران ان کی آنکھیں نم ہو جاتیں۔ الیاس حسین کا کہنا ہے کہ یورپ کے دورے پر جب انہوں نے اللہ اللہ گایا تو گوروں کو سمجھ نہیں آتی تھی، مگر وہ دیوانہ وار جھومتے رہتے تھے۔ انہیں فرانس میں لوگوں نے مسٹر اللہ کا خطاب دیا۔ الیاس حسین کے مطابق وہ یورپ میں کہیں بھی جاتے تو لوگ نصرت فتح علی خان کو مسٹر اللہ کہہ کر پکارتے۔ جاپان میں جب فوکو ہوکو میں انہوں نے میوزک کے میلے میں پرفارم کیا تو جاپانی عوام نے ان کے سروں اور گائیکی پر انہیں سنگنگ بدھا یعنی موسیقی کے دیوتا کا خطاب دیا۔ الیاس حسین بتاتے ہیں کہ جب بھی جاپان کسی شو کے لیے جاتے تو حال میں ان کے داخل ہوتے ہی تمام افراد اپنی نشستوں سے اٹھ جاتے اور شو شروع ہونے سے پہلے ان کے احترام میں کم از کم 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جاتی۔ الیاس حسین کا کہنا ہے کہ یورپ میں ان کے بہت سے شاگرد تھے، عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کا جھومر اور گوروں کی دھمال، یہ بھی آپ لوگوں نے جو ہے نصرت فتح علی خان کی جب گا رہے ہوتے تھے اس دوران دیکھی ہوگی۔ نصرت فتح علی خان کی آواز جادو سے شاید ہی کوئی بچا ہو۔ ان کی گائیکی کا سحر جہاں عام مداحوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا تھا، وہیں چوٹی کے گلوکار اور فنکار بھی ان کے سروں پر جھومے بنا نہیں رہ پاتے تھے۔ میاں اسد ایسا ہی ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ان کے بڑے بھائی کی شادی پر جہاں ملک بھر کے نامور گلوکار، موسیقار اور فنکار شریک تھے، ایسا ماحول بنا کہ نصرت فتح علی خان واریاں سائیاں تیرے واریاں قوالی گا رہے تھے اور عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی جھومر ڈال رہے تھے، جبکہ الیاس حسین 90 کی دہائی میں امریکہ میں ایک لائیو شو کے دوران نصرت کی جانب سے مشہور گیت میرا پیا گھر آیا گانے کا قصہ سناتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جب خان صاحب نے وہ گانا شروع کیا تو سٹیج کے سامنے گوروں نے دھمال ڈالنا شروع کر دی۔ ان میں سے ایک خاتون نے اتنی دھمال ڈالی کہ اس کے پیروں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ رحمت گراموفون کے مالک میاں رحمت کے بیٹے اسد کا دعویٰ ہے کہ آج بھی ان کے پاس نصرت فتح علی خان کے گانوں کی 50 گھنٹے کی ایسی نایاب ریکارڈنگ موجود ہے جو کبھی بھی مارکیٹ میں نہیں آئی۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے والد اور بڑے بھائی میاں ارشد جو اس کاروبار سے زیادہ منسلک تھے کی وفات اور رحمت گراموفون کو اپنی ختم کرنے کے بعد سے تمام چیزوں کو بند کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ آج بھی ان کے پاس نصرت فتح علی خان کی قوالیوں اور گانوں کی 50 گھنٹے کی
ایسی نایاب ریکارڈنگ محفوظ ہے جو آج تک کسی بھی سطح پر مارکیٹ میں نہیں آئی۔ الیاس حسین سے جب ان کے کام کی نوعیت سے متعلق ایک سوال پوچھا کہ کبھی نصرت فتح علی خان دوران شو یا ریکارڈنگ کوئی کلام بھولے، تو ان کا کہنا تھا، سن 83 سے 97 تک میں نے انہیں کبھی ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ ان کی یادداشت انتہائی اچھی تھی اور تمام تر کلام انہیں ازبر تھا۔ ایک واقعہ سناتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ 90 کی دہائی کے آغاز میں امریکہ میں ایک شو کے دوران میں نے انہیں چند مصرے غلط بتا دیے، لیکن انہیں وہ یاد تھے، لہٰذا انہوں نے اپنا سر اور لے طویل کر دی، اور جب تک میں نے انہیں صحیح مصرع نہیں بتایا انہوں نے اسے ادا نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی ایسا قوال نہیں دیکھا، بس وہ اپنا رنگ خود ہی تھے۔ الیاس حسین کے مطابق نصرت فتح علی خان کو کلام مست کلندر اللہ اور حق علی علی اتنا پسند تھا کہ وہ اس کو گاتے وقت بے اختیار رو پڑتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ حق علی علی کا کلام ان پر ایسا وارد ہوتا کہ وہ انہیں خود ہی بے خبر نہ رہتی۔ وہ یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا استاد ولیوں جیسا استاد تھا۔ الیاس حسین کا کہنا ہے کہ نصرت کی شہرت میں مقبولیت کے باوجود دیگر فنکاروں کو نہیں بھولتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ استاد نصرت فتح علی خان نے فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے ملک کے مشہور سولو غزل گائک اعجاز کیسر کی اپنی دھنیں، طرزیں اور کلام دے کر گنوایا اور اس کی بہت حوصلہ افزائی کی۔ الیاس حسین کے مطابق وہ ان کی ریکارڈنگز کر کے بیرون ملک پروموٹرز کو سناتے تھے تاکہ انہیں بھی بیرون ملک پرفارم کرنے کا موقع ملے۔ استاد نصرت نے 90 کی دہائی کے آغاز میں لاہور میں اپنے ریکارڈنگ اسٹوڈیو سرگم کا قیام کیا اور بہت سی ریکارڈنگ پھر وہیں کرنے لگے۔ وہ 90 کی دہائی کے آغاز میں اسی فیصل آباد سے لاہور منتقل ہو چکے تھے۔ الیاس حسین کے مطابق نصرت جب انڈین فلم کچے دھاگے کے لیے انڈیا پہنچے تو ہوٹل لابی میں ان کے مداحوں اور بالی ووڈ فنکاروں کی ایک لمبی قطار تھی۔ وہ بتاتے ہیں ہوٹل لابی پوری طرح بھر چکی تھی۔ عام مداحوں کے ساتھ ساتھ ہیما مالنی جیسی اداکارہ بھی ان سے ملاقات کرنے آئی تھی۔ الیاس حسین نصرت کے آخری دورہ انگلینڈ جس کے دوران ان کی موت واقع ہوئی تھی یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ دورہ سے قبل سرگم اسٹوڈیو میں تمام قوال پارٹی کو بلایا اور کہا کہ انگلینڈ جا رہا ہوں، اس کے بعد امریکہ کا دورہ ہے جہاں تم لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اب میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، واپس آ کر بس انڈیا کو ہی امریکہ بنا دیں گے اور وہاں شو کیا کریں گے۔ لیکن انہیں شاید یہ علم نہیں تھا کہ ان کے جانے کے بعد بھی پوری دنیا ان کی قوالی پر جھومتی رہے گی۔ استاد نصرت فتح علی خان کی اکلوتی اولاد ان کی بیٹی ندا نصرت ہیں جو اب کینیڈا میں مقیم ہے۔ ندا نصرت نے اپنے والد کی یادوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ میں اس وقت 13-14 برس کی تھی جب ان کا انتقال ہوا۔ میرا ان کے ساتھ زیادہ وقت تو نہیں گزرا، لیکن بچپن میں ہوش سنبھالنے کے بعد 6-7 برس کے عرصے کی یادیں ایسی جو میری زندگی کا حاصل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک لیجنڈری فنکار کی بیٹی کہلانے میں بہت فخر محسوس کرتی ہیں۔ ان کے جیسا فنکار اور والد شاید ہی کوئی ہوگا۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ عالمی افق پر چمکنے والے فنکار کی بیٹی ہونے کا اعزاز ملا۔ وہ کہتی ہیں کہ اکثر بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں اتنے عرصے بعد کیوں منظر عام پر آئی ہوں، لوگوں کو میرے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ میرے والد ایک عام انسان نہیں تھے۔ میں آج بھی 16 اگست کے دکھ میں جی رہی ہوں، میں آج تک اس سے باہر نہیں نکل پائی۔ استاد نصرت کے ساتھ بتائے وقت کی یادوں کا تذکرہ کرتی اور وہ کہتی ہیں کہ ان کو اپنے کام سے عشق تھا، ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا، لیکن جب بھی وہ گھر پر کوئی طرز بنا رہے ہوتے یا ریاض کرتے تو میں ان کے کمرے کے پردے کے پیچھے سے انہیں چھپ چھپ کر سنتی اور دیکھتی۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک ایسا حصہ تھا جہاں بچوں اور خواتین کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ انہیں اس بات کا علم ہوتا تھا کہ میں پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ہوں اور وہ مجھے دیکھتے تو میں وہاں سے بھاگ جاتی۔ ندا نصرت بطور والد ان کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے یاد کرتی ہیں کہ مجھے بچپن میں فلم اور کلرز پنسل کا بہت شوق تھا، تو وہ دنیا میں جہاں بھی جاتے وہاں سے میرے لیے بہت سے مہنگے اور مختلف پین اور کلر پنسلز لاتے، ڈھیروں کلرنگ بکس لاتے۔ ان کے سامان میں سے آدھا سامان میری چیزوں کا ہوتا۔
وہ ایک یاد کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ کام کی مصروفیت کے باعث وہ فیملی کو زیادہ وقت نہ دے پاتے اور اس کا انہیں بہت شدت سے احساس تھا۔ ایک دفعہ بیرون ملک سے شو کے بعد واپس گھر آئے تو آتے ہی مجھے اپنی گود میں لیتے ہوئے کہا، اب میں اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزاروں گا۔ میں نے ان سے پوچھا، بابا اب آپ کتنے دنوں کے لیے میرے ساتھ رہیں گے؟ تو انہوں نے اس بات پر زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ ندا نصرت کے مطابق وہ بہت حساس طبیعت کے مالک تھے۔ ندا نصرت کا کہنا تھا کہ جب ہم دونوں باپ بیٹی ایک ساتھ ہوتے تو وہ بھول جاتے کہ ارد گرد کی دنیا میں کیا ہے۔ وہ تمام توجہ مجھے دیتے۔ شاید انہیں دنیا سے جلدی چلے جانے کا علم تھا۔ وہ ہر کام جلدی کرنا چاہتے تھے۔ جب والدہ پوچھتی کہ آپ کو خدا نے اتنی شہرت دی ہے، آپ کو جلدی کیوں ہے؟ تو بابا کہتے، ابھی تم لوگوں کو نہیں سمجھا سکتا۔ ندا نصرت کا کہنا ہے کہ جب بھی کبھی ان کے ساتھ بیرون ملک کسی شو پر جانے کا موقع ملتا تو وہ مجھے سٹیج کے بالکل سامنے بٹھاتے اور شو کے دوران مجھے دیکھ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں چمک آ جاتی۔ بریک کے دوران بھی مجھے سٹیج پر بلا کر پوچھتے رہتے۔ بچپن کے ایک واقعہ کے متعلق ندا نصرت نے بتایا کہ میری عمر اس وقت قریباً 6 برس تھی اور لندن میں ایک شو کے لیے میں نے ان کے ساتھ گئی تھی۔ گھر سے جلدی نکلنے کے باعث میں اپنی چوسنی بھول گئی اور جب شو کے لیے ہال میں پہنچے تو میں نے رونا شروع کر دیا، جس پر بابا سخت پریشان ہو گئے۔ وہ مجھے پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے۔ دوسری طرف شو آرگنائزر انہیں شو شروع کرنے کا کہہ رہے تھے کہ تاخیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا جب تک میری بیٹی چپ نہیں ہوگی میں شو شروع نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ایک بندے کو واپس گھر بھیج کر میری چوسنی منگوائی گئی اور جب میں چپ ہوئی تو انہوں نے تاخیر سے شو شروع کیا۔ دوران شو بھی وہ بریک میں میرے پاس آ کر مجھے پیار کرتے رہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب بھی ان کی کوئی البم ریلیز ہو کر آتی تو اس کی پہلی کاپی وہ مجھے دیتے اور اگلے دن مارکیٹ میں ریلیز کرتے۔ میں ان کے تمام البمز کو اپنے سرانے تلے رکھ کر سوتی تھی۔ ندا کا اس سوال پر کہ کیا کبھی نصرت نے انہیں گانے کے لیے کہا تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے گھرانے کی روایت ہے کہ خواتین نہیں گاتیں، لیکن کبھی جب وہ گھر پر ہوتے اور ریاض کے دوران مجھے بلا لیتے اور کہتے میرے ساتھ ساتھ گاؤ تو میں ان کے ساتھ کچھ گنگنا لیتی تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں نے پیشہ ورانہ طور پر کبھی نہیں گایا، لیکن آج بھی گھریلو تقاریب میں کچھ گنگنا لیتی ہوں۔ نصرت کی بیٹی کا کہنا تھا کہ بچپن میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوف زدہ ہو جاتی اور اگر وہ پاس ہوتے تو ان کے پیچھے چھپ جاتی۔ وہ ہمیشہ مجھے کہتے تم میری بیٹی نہیں بیٹا ہو، کبھی کسی چیز سے گھبرانا نہیں اور ہمیشہ ہر چیز کا بہادری سے سامنا کرنا۔ مجھے اور میری والدہ کو یہ دکھ رہا اور ہمیشہ رہے گا کہ کاش ہم بھی لندن میں ان کے آخری دورے پر ان کے ساتھ چلے جاتے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اللہ حافظ۔